جی عزیز طلباء، آج ہم دیکھیں گے بی اے کشمیریہ سال اول، اور میرے پاس یہ ایک پیپر ہے اس کا، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے کس طرح تیاری کرنی ہے۔ بہت سارے لیکچرز میں نے دیے ہوئے ہیں کشمیریات پارٹ 1 کے، تو وہ لیکچر لیجئے گا۔ ان کی ڈسکرپشن میں نے کافی چیزیں حوالہ متن، سیاق و سباق، تشریحات وغیرہ دی ہوئی ہیں۔ تو یہ بی اے کشمیریہ سال اول کا پیپر ہے 2019 کا۔ اس میں سے اس میں آپ کو ٹوٹل 7 سوال دیے گئے ہیں، ٹھیک ہوگا جی؟ 7 سوال، یہ دیکھیں، ان 7 میں سے آپ نے صرف 5 سوال کرنے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ 5 سوال حل کرنے ہیں۔ تو پہلے سوال کی طرح، ہر سوال 20 نمبر کا ہے۔ تو پہلا دیکھیں، پیرا دیا گیا ہے۔ کہاں سے پیرا دیا گیا ہے؟ کشیر کہتا ہے نیچے دیے گئے کشمیری اقتباس کا اردو ترجمہ ما حوالہ متن اور سیاق و سباق کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کس میں سے دیا گیا ہے؟ کشمیر کے قدیم ترین لوگ اور ان کی زبان۔ کشیر ہے قدیم ترین لوگ تھے تاہم زبان، ٹھیک ہے؟ وہاں سے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو یہ آخری ٹاپک تھا وہ کشمیریہ سال اول میں، یہاں تک جو ہے وہ 20 نمبر کے جنگ بدر، احد، خندق، پھر نبی علیہ السلام بسیط جرنیل، اور یعنی کہ کشمیری پاکستان اور جو پنجاب ہے، ٹھیک، اس کے حوالے سے، اور اس کے آخری ٹاپک کیا تھا؟ کشیر ہند قدیم ترین لوگ تھے تاہم زبان۔ تو وہاں سے یہ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی تشریح تھوڑی سی کرنے والی ہے، مشکل تھوڑی سی ہوگی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن میں آپ کو اس کی تشریح، سیاق و سباق تو آپ کو میں نے دیا ہوا، وہاں پہ حوالہ متن بھی دے دیا ہے۔ رہ گئی بات تشریح کی، وہ بھی 1-2 دن میں اپلوڈ ہو جائے گی۔ اب ہم چلتے ہیں جی سوال، اچھا تشریح کتنی کرنی ہوتی ہے؟ تشریح جو ہے وہ کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی پہ بھی جو ہے وہ دھیان دیں۔ تو کوانٹٹی جو ہے وہ زیادہ سے کم جو ہے وہ 3 پیجز ہوں آپ کے، اور کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، پھر ہم چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ تو نور الدین رشی، ٹھیک ہے، اردو ترجمہ تشریح کریں مسلمانی ہندی پکن، بہت سمپل سا کام ہے، یعنی کہ اس کی تشریح بہت ہی آسان ہے۔ یہ میں نے یعنی کہ مسلمان جو کفر کی راہ اختیار کرے گا وہ شک کی بیماری میں مبتلا ہے، تو اسی طرح اس کی تشریح کے اندر بڑے اشعار آپ کو مل جائیں گے۔ اس کی تشریح میں کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ساری چیزیں میں نے دی ہوئی ہیں وہاں پہ لیکچر کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد سوال نمبر 3، تو یہ دیکھیں، یہ کہاں سے آیا ہے؟ گیس کریں۔ اتھی مندر از برکھا کت، رومانوی شاعرہ کون ہے کشمیری کی؟ ٹھیک، آپ بالکل صحیح سمجھے، حبہ خاتون رومانوی شاعرہ ہیں۔ اچھا، حبہ خاتون کی جب آپ شاعری تشریح کریں گے نا، تو آپ نے پاکستان کی بہت مشہور شاعرہ ہیں پروین شاکر کی پوئٹری کو لازمی پڑھیں۔ حبہ خاتون کی شاعری کی تشریح کرنے میں آپ کو بڑی مددگار ثابت ہوگی، مطلب کہ وہ سیم کیس تقریباً جو ہے وہ ٹریجڈی ملتی جلتی ہے حبہ خاتون اور ان کی جو ہے وہ پروین شاکر صاحبہ کی، ٹھیک ہے؟ بڑے پیارے شعر ہیں ان کے بھی۔ اچھا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ نور الدین رشی کی شاعری سے ہمیں اس وقت کی کشمیر کی ثقافت کی آگاہی ہوتی ہے، مختلف طریقے حوالہ جات اور شاعری سے اس کی وضاحت کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں آپ نے نور الدین رشی کا جو ٹاپک ہے اس کو کور کرنا ہے۔ اچھا، اس کے اندر بہت ساری کوٹیشنز دی گئی ہیں، تو آپ نے وہ سارا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ٹاپک سے کون کون سی چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں، ان کی شاعری بھی یاد کر لیں۔ اچھا، تو دیکھیں نا، رشی کی یہ بھی تو رشی کی شاعری ہے نا، نور الدین رشی کی صوفی شاعر ہیں وہ کشمیر کے۔ اب آ جاتے ہیں جی سوال نمبر 5 کی طرف۔ کشمیر کے قومی شاعر کا اعزاز کس عظیم شاعر کو حاصل ہوا؟ ان کی شاعری حالات زندگی پر جامع مضمون قلم بند کریں۔ جی کون ہے جی کشمیر کا قومی شاعر؟ گیس کیجئے گا جی، بالکل آپ صحیح سمجھے، غلام احمد مہجور، ٹھیک ہے؟ یہ کشمیر کے قومی شاعر ہیں، اور ان کی شاعری جیسے اقبال کی شاعری ہمت، بہادری، وطن پرستی کے اوپر ہے، ایسے تو رشی کی شاعری کی تشریح اگر آپ نے کرنی ہے
تو اقبال کی شاعری سے محبت کریں، آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی اقبال کی شاعری سے۔ اسی طرح عبدالاحد آزاد جو ہیں، ان کی شاعری بھی کی تشریح جب آپ نے کرنی ہے تو وہاں بھی علامہ اقبال کی پوئٹری ایڈ کریں، کیونکہ ان کی پوئٹری میں بھی ہمت، بہادری اور عشق کے اوپر کافی سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نور الدین اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کشمیر کے قومی شاعر کی شاعری کی تشریح کرنی ہے تو پھر آپ علامہ اقبال کی شاعری کو یاد کریں۔ مطالعہ پاکستان میں آپ نے کافی اشعار یاد کیے ہوں گے، اور اسی طرح عبدالاحد آزاد کی شاعری آ جائے تو وہ بھی اس میں بھی علامہ اقبال کے شعر ایڈ ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو حبا خاتون ہیں، ان کی شاعری کی جب آپ نے تشریح کرنی ہے تو اس میں پروین شاکر کو ذرا ٹچ دیجیے گا۔ پروین شاکر کی شاعری کافی زیادہ ملتی جلتی ہے حبا خاتون کی شاعری سے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ رشی کی جو شاعری ہے اس کی تشریح کرنی ہو تو وہ بھی علامہ اقبال کی شاعری میں سے آپ چیزیں لے سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جی سوال نمبر 6 کی طرف۔ پاکستان میں مقیم کسی ایک نثر نگار کے لاتے زندگی اور نثری کاوشوں میں تفصیل نوٹ لیں۔ اصل میں وہ کہنا چاہتا ہے پاکستان میں مقیم کسی کشمیری نثر نگار، تو ظاہر ہے بڑے مشہور ہیں ڈاکٹر محمد یوسف بخاری، جن کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نثری کاوشوں کی 11-12 تقریباً نثری کاوشیں ہیں، وہ آپ یہاں پٹ کریں۔ تو آخر میں کیا ہے؟ للہ عرفہ کے لاتے زندگی اور کشمیری شاعری پر جامع مضمون قلم بند کریں۔ تو یہ تھا جی تھوڑا سا ٹچ آپ کو دیا ہے کشمیریہ سال اول کا۔ تو اس کی مزید تفصیل کے لیے پھر دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔